وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہت ہی پھول سے پیارے بچوں، آج میرے لیے یہ بہت ہی ایک اہم مقام ہے اور ایک اہم لمحہ ہے کہ اس کائنات کا ایک بہت ہی اہم ترین موضوع آخرت، ہمارا اصل وطن آخرت ہے، اس پر میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ہمارے لیے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے محلے کی مسجد عائشہ مسجد کا کامل ٹاؤن ہے، وہاں سے بھی ہمارے احباب شہزاد صاحب، یحییٰ صاحب اور دوسرے اور مسجدوں سے بھی لوگ کا تشریف لائے ہیں. پیارے دوستوں اور بھائیوں، صبح کے روح پرور اور وجد آخری وقت میں جبکہ نسیمیں سحر کے جھونکے چلتے ہیں تو بحر الکاہل سے لے کر جمنا کے کنارے تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک مؤذن اپنے دل کے نہا خانوں سے یہ آواز دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پیارے دوستوں اور بزرگوں، اس پوری دنیا کی تاریخ کو اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، حکیموں اور داناؤں کے زمانے حیات پڑھ لیجئے اور دنیا کی بڑی سے بڑی تہذیب اور بڑے سے بڑے منظم جغرافیہ کی کتابوں کا مطالعہ کر لیجئے اور بڑی بڑی آوازوں کو دیکھ لیجئے تو آپ کو ایک بات نظر آئے گی کہ دنیا کی تمام آوازیں ختم ہو گئی، لیکن یہ آواز کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پوری کائنات میں مشرق مغرب شمال جنوب ہر جگہ پورے جاؤ جلال کے ساتھ سنائی دے رہی ہے، اور ہمیں یہ یاد دہانی کرا رہی ہے کہ سب سے بڑی بادشاہی اللہ رب العزت کی بادشاہی ہے، اور وہ بادشاہی ہمیں حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر چلنے سے حاصل ہوئی. پیارے دوستوں اور بھائیوں، یہ بات میں اتنے وصول سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے تمام بر اعظموں میں وقت بدلتا رہتا ہے. میں جہاں سے آیا ہوں وہاں اس وقت شام کے 6:15 بجے ہے. کیلیفورنیا جو یہاں سے 1400 کلومیٹر دور ہے، ابھی وہاں لوگوں نے مغرب کی اذان سن کر افطار کیا ہے. وہاں سے 3 گھنٹے کے فاصلے پر واشنگٹن ڈی سی میں عشاء کی اذان ہوئی ہے. کئی اور بر اعظموں میں مختلف اذان کے اوقات ہیں، اور یہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے فجر کی اذان سن کر فجر کی نماز پڑھی. تو ہر وقت کائنات میں جو پیغام گونج رہا ہے یہی سب سے بڑی نشانی ہے، اس کائنات کو چلانے والا اللہ رب العزت، اور اس اللہ رب العزت نے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں یہ پیغام دیا کہ یہ دنیا عارضی دنیا. میرے شیخ حضرت مولانا یوسف گنجوانی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد مجھے اپنے شیخ حضرت مولانا حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع ملا. الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ 15 دن حضرت کی خدمت کا موقع ملا. حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے، بڑے غور سے سننے کی ہے میرے دوستوں. وہ بات کیا کہ ہم ایسے رہیں یا ویسے رہیں، ہم ایسے رہیں یا ویسے رہیں، دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کیسے ہیں. میرے دوستوں اس بات پر غور کیجئے کہ یہاں ہمارے پاس بلین اینڈ بلین ڈالر فیکٹریاں مالیات ہر چیز ہو اور اللہ کی یاد نہ ہو، آخرت کی فکر نہ ہو، تو ہم ہلاکت اور نقصان میں ہیں. اور یہاں پر اگر ہمارے پاس ایک سوکھا ٹکڑا ہو اور جیسے میں بار بار کہتا ہوں اوڑھنے کے لیے بوری ہو تو بھی رات گزر جائے گی، وقت گزر جائے گا، اور اللہ ہم سے راضی ہے اور آخرت کی تیاری ہے تو رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ترین انسان. اسی لیے جو لوگ آخرت کی فکر کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جشتہ نہیں نظروں میں یا فلت سلطانی. فلت کہتے ہیں کپڑے کو، سلطانی بادشاہی. جشتہ نہیں نظروں میں یا فلت سلطانی، کملی میں اپنی مگن رہتا ہے فدا تیرا. جو آخرت کی فکر کرنے والا ہوتا ہے
بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے پاس یہ دنیا کی جو مادی چیزیں ہیں یہ ٹریش ہے، یہ کچرا ہے، واللہ یہ کچرا ہے. اگر اللہ کی یاد ہے تو انسان کے پاس کچھ نہ ہو تو سب کچھ ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا، کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی دولت جسے نصیب ہو جائے اور آخرت کے لیے جس کی آنکھیں کھل جائیں وہ انسان کامیاب ترین انسان. اور وہ یہی کہتا ہے، کیا ہمیں کام ان گلوں سے اے صبا، گل پھول آپ جانتے ہیں، صبا صبح کی ہوا، کیا ہمیں کام ان گلوں سے اے صبا ایک دم آئے ادھر اور ادھر چلے. واللہ یہ دنیا کا سفر تو لمحے سے بھی کم ہے، لمحے سے بھی کم ہے. اتنا وقت نہیں ہے. مفتی نعمان صاحب میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، میرے شاگرد رشید، مجھے انہیں پڑھانے کا موقع ملا، مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی. آپ ان کے بیانات سنتے رہتے ہیں اور آپ نے بار بار مفتی کرام اور علماء کرام سے سنا ہوگا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے. واللہ مچھر کا پر اس کی بھی حیثیت نہیں ہے، مردار کی بھی حیثیت نہیں ہے. تو اس دنیا سے کیا دل لگانا دوستو، اس دنیا سے کیا دل لگانا جس سے ہمیشہ کے لیے جانا ہے اور پھر کبھی واپس نہیں آنا. ہاں، فکر کس چیز کی کرنی ہے؟ فکر کرنی ہے اپنے اصل وطن. میرے شیخ حضرت حکیم اکرم فرماتے تھے کہ ہمارا اصل وطن آخرت ہے. یہاں تو ایک ٹرانزیشن ویزا ہے. ابھی جب میں کیلیفورنیا سے یہاں آ رہا تھا تو استنبول میں 2 گھنٹے 35 منٹ کا میرے پاس ٹائم تھا. اس ٹائم میں مجھے اپنے دروازے تک بھی پہنچنا اور اپنی فلائٹ کو دیکھنا. اس عرصے میں میری توجہ اس بات پر نہیں تھی کہ میں ایئرپورٹ پہ جاؤں، مجھے یہ فکر تھی میری فلائٹ نہ نکل جائے. تو دوستو یہ دنیا کا سفر ایک بہت ہی لمحاتی سفر ہے. اس میں اگر سوکھے ٹکڑے بھی مل جائیں تو کوئی بات نہیں، اور اس میں اگر کسی کو عیش و عشرت مل جائے تو کوئی غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا. ابھی یہاں تشریف فرمایا خواجہ بشیر صاحب، ان سے موضوع پر بات ہو رہی تھی. بڑی اچھی بات ماشاءاللہ ہمارے تبلیغ کے ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ دنیا دھوکہ ہے. واقعی یہ دنیا دھوکہ ہے، سراب ہے. انگلش میں کہتے ہیں یہ ایلوژن ہے، یہ آنکھوں کا سراب ہے. خدا کے واسطے اس دھوکے میں نہیں آنا میرے بھائیوں دوستوں. اور ہمیں اپنے اصل وطن آخرت کی فکر کرنی ہے. اس لیے کہ جنہیں آخرت کی فکر ہوتی ہے ان کے اپنے دل کے اندر بھی نورانیت اور رحمت برس جاتی ہے، اور وہ دوسروں سے بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی. اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی. دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. میرے دوستوں یہ رمضان کا دوسرا جمعہ ہے. تقریباً آدھا رمضان ختم ہو گیا ہے اور آدھا باقی ہے. یہ قیمتی ہیرے جواہرات جیسے لمحات ہیں. اس میں ہمیں اپنے اصل وطن آخرت کے لیے توجہ کرنی ہے، ہمیں اپنے آخرت کی فکر کرنی ہے. میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، اس آخرت کی فکر کے لیے ہمیں آرام سے نہیں بیٹھ جانا. یہ نہیں کہہ دینا ایک چیک بک کی طرح کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. ہاں، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے میرا رب، وہ تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے. لیکن یہ تو سوچو کہ اس منزل تک پہنچنے میں اگر شیطان نے اور جو شیطانی قوتیں ہیں انہوں نے ہمارے سب سے بڑے خزانے، ہاں ہمارے سب سے بڑے خزانے ایمان پر دھاوا کھولتے تو کیا ہوگا؟ بزرگ کہتے تھے ڈرو اس بات سے کہ تمہاری کسی بات سے تمہارا ایمان سلب نہ ہو جائے. اگر تمہارا ایمان سلب ہو گیا تو تم اس دائرے سے باہر نکل جاؤ گے اور تمہارے مرنے کے بعد کی ساری منزلیں تباہ و برباد ہوں گی. میرے دوستو، ہمیں موت کا سامنا کرنا ہے. جب موت کا فرشتہ آئے گا تو ہمیں بھی دعا کرنی ہے، یا اللہ وہ جو ہمارا آخرت کا وطن ہے اس سے پہلے کی جو منزلیں ہیں ہمارے لیے ایسی سعادت آئے کہ وہاں پہ جو فرشتے ہیں وہ جنت سے ہمارا کفن لے کر آئیں اور وہ کفن ہمیں پیش کریں، ہم وہ دیکھیں وہ مناظر کہ ہماری روح رب العزت کے سامنے پیش ہو اور اللہ رب العزت فرما دے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے میرے بندے میری جنت میں داخل ہو جائے. خوشی کا وہ لمحہ تصور کیجیے آنکھیں بند کر کے کہ جب اللہ فرمائے گا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے میرے بندے میری جنت میں داخل ہو جا. یہ سارے غم بھول جائیں گے، یہ رشتوں کے غم، یہ اولادوں کے غم، یہ افراد کے غم، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ سب بھول جائیں گے. اور جو خوشی ہوگی
اور جب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے تو جو خوشی ہوگی اس کا اندازہ نہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جو حوض کوثر سے جام ملے گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دیدار کریں گے جو خوشی ہوگی. اور ہمارے پیارے جیسے میری والدہ ماجدہ جن کی قبر یہاں پاکوش نگر قبرستان میں ہے، میں یہ غم زندگی میں بھول نہیں سکتا. میں سوچتا ہوں یا اللہ میری آنکھیں کھلے میں اپنی والدہ کو گلے لگاؤں. جب ہم وہاں ہوں گے اللہ سے کہیں گے اللہ ہمارے ماں باپ یا ہمارے پیارے جو ہم سے بچھڑ گئے تھے، یا میرا بھائی جو صرف 4 سال کی عمر میں مجھ سے بڑا انتقال کر گیا تھا، اور میرے والد اور دوسرے لوگ، ان سے کہیں گے یا اللہ تو ان سے ملا دے. اللہ ضرور ملائے گا. وہ محبتیں ہمیشہ 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 کی ہوں گی، جسے کہتے ہیں دائمی، انگلش میں کہتے ہیں انفینٹی. سوچیں لاکھوں کروڑوں اربوں گنتیاں ختم، نہ وہ کوئی غم ہوگا، نہ وہ کوئی دکھ ہوگا، نہ وہ کوئی پریشانی ہوگی. وہ اللہ ہی اللہ ہوگا. وہاں ہر چیز کا سکون ہوگا اور روح کا وہ عروج ہوگا کہ ہم آسمان عظمت پر مہر ماہ بن کر چمکیں گے. اسی لیے کسی نے کہا یہ جا کر مہر کعبہ سے کہہ دو کہ وہ اپنی کرنوں کو گن کر رکھ لے. میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. میرے پیارے دوستو، غور تو کریں آخرت کے اس وطن کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تکلیفیں اٹھائیں. آپ نے دنیا کو جمع کرنے کو پسند نہیں فرمایا. آپ کو یاد ہوگا واقعہ کہ کسی نے اپنا گھر جو ہے ذرا ایک صحابی نے ایک بہتر انداز میں کچھ تعمیر کرایا. آپ نے پسند نہیں فرمایا. کیوں پسند نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ چھوٹا سا سفر، اس میں کہاں گھروں کی تعمیرات اور کہاں پر یہ عیش و عشرت کی بڑی بڑی بلڈنگیں. مجھے یونائٹڈ عرب امارٹس دبئی کے جانے کا موقع ملا. وہاں 6-7 دن کا سفر رہا. تو میرا جو میزبان تھا، میرا شاگرد تھا، میں نے اس سے کہا میرا دل دکھتا ہے کہ مجھے بڑی بڑی بلڈنگیں. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہمیں دنیا میں یہ بڑی بڑی عمارات یا یہ جو سرمایہ کاری یا اس کے لیے نہیں بھیجا گیا. پھر کس لیے بھیجا گیا؟ ہمیں اس لیے بھیجا گیا کہ ہم رب العزت کو یاد کریں. ہمیں اس لیے بھیجا گیا کہ ہم آخرت کی تیاری کریں. واللہ میرے دوستوں ساتھیوں، اتنی آسانی سے جنت نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد کریں. آپ کہتے تھے فاطمہ اور اپنے عزیزوں کو کہ یاد رکھو تمہیں تمہارے اعمال جو ہے نا وہ اچھے کرنے ہوں گے. یہ مت سوچنا کہ نسبت نبی سے تمہیں یہ مل جائے گا. آپ یاد کریں وہ واقعات کہ آپ نے چچا سے کہا کہ میرے کان میں ہلکے سے کلمہ کہہ دیا. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بہت بڑا خزانہ ہے. ابھی چند دن پہلے عائشہ مسجد علامہ اقبال ٹاؤن میں بیان کا موقع تھا. وہاں پر یہ تھا کہ سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ ایمان. تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ یاد رکھیں انسان اپنی چھوٹی موٹی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے. میں نے شخص کو دیکھا، اس نے کہا کہ میرے 6-7 لاکھ روپے بینک میں، وہ مینیجر سے بار بار کہہ رہا ہے وہ وہاں گئے، وہ محفوظ ہے. یہ کچرا ہے، یہ ٹینک ہے، لیکن یہ خزانہ کیا ہے؟ خزانہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کی محبت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر چلنا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے ہیں. لوح قلم سمجھیں اس کی، اگر اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور اللہ ہم سے کہہ دے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یا میرے بندے تو میری جنت میں داخل ہو جا. اس خوشی کو سوچیے کہ جب فرشتے ہماری روح نکال کر خوشخبری دیں کہ مبارک ہو اے روح، تو پاک روح تم نے اپنا سفر اتنا اچھا طے کیا. جب ہم قبر میں رکھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ نے سنی ہے، مفتی صاحب کہتے ہیں اس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر. کہا عثمان کیوں؟ کہا کہ یہ پہلی منزل اگر صحیح ہو گئی تو آگے کی منزلیں ہو جائیں گی. سوچیں کسی بھی وقت ہمارا دم نکل سکتا ہے. میں جہاں سے آیا ہوں کیلیفورنیا سے، ابھی جنوری میں وہاں ایسی خطرناک آگ لگی کہ اربوں ملین کے ڈالروں کے مکان جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گئے. واللہ آپ گوگل پر سرچ کریں اور آپ پوچھیں، ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں اربوں ڈالر. میں وہاں سے صرف 1 گھنٹے کے فاصلے پر رہتا ہوں. وہاں پر گھروں کی یہ حالت تھی کہ آسمان سے تصویر لی گئی تو وہ تمام گھر ایسے جیسے راکھ کے ڈھیر ہیں. یہ وہ گھر تھے جو بلین 20 سے کہہ رہا ہوں ڈالر کے تھے، وہ جل کر راکھ ہو گئے. ان کا پورا دنیاوی نظام جو آگ بجھانے میں مہارت رکھتا تھا، ان کے پاس اسموک تھی جس سے وہ بڑی بڑی آگے وہ ڈھہ گئے کہ یا اللہ یہ یہ کیا ہوا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے
کسی نے رب العزت کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کے الفاظ کہے تھے. میں نے آپ سے کہا تھا نا مولانا ظفر علی خان نے نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، نہ جا اس کے اللہ کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گری سے کہ ہے سب انتقام اس کا. اللہ کا یہ فیصلہ قوموں کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی. اس لیے میرے دوستوں بات کو ختم کرتے ہوئے اتنا کہہ رہا ہوں، انفرادی طور پر بھی اپنے گریبان میں جھانکیں اور اجتماعی طور پر بھی. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہمارے رویے سے کسی کی دل آزاری ہو رہی، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہماری زبان سے کسی کے دل پر چوٹ لگی ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہمارے معاملات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو. اگر ایسا معاملہ ہے تو یاد رکھیے یہ ساری عبادات آئے چلی جائیں گی. میرے استاد حضرت مولانا یوسف الدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی قبر کو نور سے منور کرے، ایک بات جو استاد اور شاگرد کے حوالے سے فرماتے تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے مجھے استاد بنایا، ہزاروں اسٹوڈنٹس کو استاد بنایا، فزکس بھی پڑھائی، کیمسٹری بھی پڑھائی، میتھمیٹکس بھی پڑھائی، آج بھی پڑھا رہا ہوں. لیکن ہمیشہ استادوں سے یہ سیکھا کہ اپنے شاگردوں کی عزت کرنا، شاگردوں کو محبت اور عزت سے بلانا. اور میرا بڑا دل دکھا کہ جب میں نے کچھ تدریس گاہوں میں دیکھا کہ استاد شاگردوں کی بے عزتی کرتے ہیں. ایک شاگرد سے کہا کہ دوسرے شاگرد کو تھپڑ مارو. وہ دوسرا شاگرد جو نابالغ معصوم تھا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اور میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے. میرے استاد مولانا فرماتے تھے کہ تم سے اس کا، استادوں سن لو، تم سے اس کا حساب لیا جائے گا. جو استاد اپنے شاگرد کی عزت نہیں کرتا اس سے اللہ اس کا حساب نہیں کرتا. میرا دل دکھتا ہے واللہ مسجد میں بیٹھا ہوں کہ قرآن پڑھانے والے بار ایسے استاد ہیں جو دوسرے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ اس کو لگاؤ زور سے اور اس کی بے عزتی کرتے ہیں. انگلش میں کہتے ہیں سیلف اسٹیم، اس کی عزت نفس پہ حملہ کرتے ہیں. قیامت کے دن استادوں تم کیا جواب دو گے جب تم اسٹوڈنٹ کو بولتے جا کیا کر رہا ہے، اس بے ادبی کو سے ان کو پڑھاتے ہو؟ تمہیں تو کہنا چاہیے اے میرے پیارے بچوں، تم قرآن پڑھتے آئے، تم نے سبق یاد نہیں کیا، کوئی بات نہیں، اس کو آرام سے کر لو. انگلش میں محاورہ ہے sweet words cost nothing but it can buy everything. میٹھے الفاظ کی قیمت نہیں ہے لیکن اس سے آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں. ارے استادوں، اگر تم شاگردوں کی عزت نہیں کرو گے، اگر تم ایک شاگرد سے دوسرے شاگرد کو تھپڑ مارو گے، اگر اس شاگرد کو بولو گے جا تم نے یاد کیوں نہیں کیا، وہاں پر تو کھڑا ہو جا، یہ اسلام کی تعلیمات تو نہیں ہے. یاد کریں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد سے زیادہ پیارے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک دفعہ بھی اف تک نہیں کہا، کیا محبت ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں، ان سے بڑی کوئی ہستی ہے، خاتم النبیین سید المرسلین اور اس پوری کائنات کے بادشاہ. جب کہا کہ کسی کا کوئی حق تو نہیں، یہ بہت لمبا واقعہ ہے، مختصر بیان کر رہا ہوں. ایک نے کہا آپ کی چھڑی لگ گئی تھی تو آپ نے صحابی سے مجھے وہ چھڑی مار دو. اس نے کہا نہیں، اس وقت میرے کمر پہ قمیض نہیں تھی، آپ نے اپنی قمیض کو اوپر اٹھا دیا. اس صحابی نے آپ کی کمر مبارک کو چوم لیا کیونکہ وہ نبوت کی مہر تھی. کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس نبوت کی مہر کو چومنا چاہتا تھا، لیکن میرے آقا کی سادگی دیکھیے اور دنیا کے معاملات دیکھیے کہ ان سے کہا کہ مجھے چھڑی مار. کسی نے آپ کے گردن میں کپڑا نہیں کھینچ لیا، آپ نے انتقام نہیں کیا. اگر کسی پہ احسان کرتے تھے نا تو جتاتے نہیں تھے. بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ چاندنی چوک میں کیوں رہ رہے ہیں؟ واللہ میں 5 اسٹار ہوٹل پہ رہ سکتا ہوں، مسجد میں ہوں، لیکن میں چاندنی چوک پر اس لیے رہ رہا ہوں کہ میں نے اسی کراچی میں بڑی تکلیفیں جھیل کر تعلیم حاصل کی اور یہاں کے دکھ سہے. تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جب بجلی جاتی ہے تو لوگوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے، جب یہاں گٹر کا پانی ابلتا ہے تو لوگ چل کر کیسے آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. حالانکہ بعض لوگوں نے میرے ساتھ بڑے بڑے رویے بھی اختیار کیے، میں نے یہ چوٹ بھی کھائی، آپ یقین کیجیے اس کی تکلیف ابھی تک محسوس ہو رہی ہے. لیکن بس اللہ سے میں نے دعا کی، میں نے کہا اللہ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کو جانتا ہے. میں یہاں لوگوں کے دکھ دیکھنے اور اس کو برداشت کرنے آیا ہوں. میرے پیارے دوستوں،
میں جب یہاں سے گزرتا ہوں تو یہ صدیقی دواخانے کے سامنے ایک موچی بیٹھتا ہے، اس کا میرا رشتہ دعا اور سلام کا رشتہ ہے، آج سے نہیں گزرتا، جب جب میں آتا ہوں میں اس سے کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور وہ بڑے دل سے کہتا ہے وعلیکم السلام۔ یہ ہمارے بھائی یحییٰ صاحب، شہزاد صاحب جو علامہ اقبال ٹاؤن میں تشریف فرما ہے، جہاں انیس صاحب رہتے ہیں، ان سے ہمارا دعا کا رشتہ ہے۔ جب جب ان سے بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں بھائی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، اور جب ان کا پیغام آتا ہے کہ آپ سے دل کی گہرائیوں سے دعائیں ہیں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت اور باز رکھتی ہے۔ یاد رکھنا آخرت کی تباہی کے لیے یہی ہے کہ آپ کسی انسان کی خدا نخواستہ بے عزتی کر دیں، کسی طالب علم کی استادوں کو عزتی نہیں کرنا، کسی مہمان کو ذلیل نہیں سمجھنا، کسی انسان کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ اور اگر غلطی ہو جائے تو ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے گھر میں ایک نوکر تھا، انہوں نے اس کو ایک ہلکا تماچا مار دیا، خواب میں تنبیہ ہوئی، کانپ گئے اور جا کر اس نوکر کے آگے ہاتھ جوڑ لیے، بھائی مجھے معاف کر دیں۔ اس نے کہا حضرت آپ تو ہمارے شیخوں کے شیخ ہیں، ہم تو آپ کی جھوٹ کی کریں گے نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، پر تم معاف نہیں کرو گے تو میری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اللہ کی حقوق میں کمی بیشی ہو گئی، وہ بہت بڑا بادشاہ ہے، کسی انسان کا دل نہیں دکھانا، اور اگر غلطی سے دکھ بھی گیا ہے رشتے داروں کا، عزیزوں کا، پڑوسیوں کا، استادوں کا، پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لینا۔ میں قول سناتا ہوں، غور سے سنیے گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہلاک ہو گیا وہ شخص، بدنصیب ہے وہ شخص کہ جو خود مر گیا اور اس کا گناہ زندہ رہا۔ دوبارہ سنیے، فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص، بدنصیب ہے وہ شخص کہ جو خود تو مر گیا اور اس کا گناہ زندہ رہا۔ کیا مطلب کہ انتقال کر گئے لیکن کسی کے معاملات میں خرابی کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو پریشانی میں مبتلا کر دیا، یا کوئی اور چیز تھی، اب وہ گناہ تو اس کا چلتا ہے، کیسے معافی ہوگی اس دروازہ بند ہونے کے بعد؟ ابھی وقت ہے میرے دوستوں، آج جب یہاں سے جائیں تو ایک فہرست بنا لیں کہ یا اللہ میری زبان سے، میری آنکھ سے، میرے ہاتھوں سے، میرے پڑوسیوں کو، میرے رشتے داروں کو، میرے دوستوں کو تکلیف تو نہیں پہنچی، اگر پہنچی ہے تو ان سے پاؤں پکڑ کر معافی ہو۔ اگر ماں باپ زندہ ہے نعمت، ان کے چہروں کو مسکرا کر دیکھیں اور ان سے کہے کہ مجھے معاف کر دیں، وہ کہیں بیٹا کیوں کہا میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، پوری زندگی بھی میں آپ کے پاؤں میں پڑا رہا ہوں تو آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، یہ زندگی کا سفر مذاق نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یقین کریں ہر روز ہر لمحے واقعات ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی حال ہی میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے انسانی المیے، مجھے اردو بازار سے میرے پبلشر نے ابھی میسج دیا ہے، وہ پرنٹ ہو کے مکمل ہو گئی اور انشاءاللہ عید کے بعد آ جائے گی۔ اگر کسی کو پڑھنی ہو تو میں انیس صاحب کو اور یہ ہمارے جو اپنے دوسرے صاحب مفتی صاحب کو دوں گا، آپ ان سے لے کر جو ہے وہ پڑھ لیجیے گا۔ اس انسانی المیے میں نے اس انسانی زندگی کے اندر جو ٹریجڈیز اور حادثات ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور اس میں نے ان جہازوں کا ذکر کیا۔ آپ کو یاد ہوگا 3 سال پہلے ماڈل کالونی میں ایک جہاز گر گیا تھا عید سے پہلے، جس میں سارے مسافر سوائے 2 کے سب جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کی بیوی بچے سب کے سب ختم ہلاک ہو گئے تھے۔ سوچئے کرنے کے لیے، سوچئے کہ اگر ہم سے ہمارا سب کچھ چھین گیا، ہمارا سب کچھ کیا ہے، یہ دولت، یہ گھر، یہ چھت، یہ چیزیں، اور ہم اکیلے رہ جائیں تو کون ہوگا؟ صرف اللہ ہوگا، صرف اللہ ہوگا۔ تو کیوں نہ اس اللہ کو منا لیں کہ جو ان حالات میں بھی ہمارے لیے ہوگا۔ اسی جہاز میں ایک حافظ صاحب بھی تھے جو ان کا امریکہ کا ویزا لگا تھا، وہ کسی ملنے لاہور گئے تھے، ان کا بھی انتقال، ہزاروں داستانیں میں نے اس کتاب میں لکھا ہے۔ جو ہمارے دوست جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جہاز کا حادثہ، اس کے علاوہ ہمارے یہاں کراچی کے 3 بہت بڑے سرجن تھے جن کا شکاگو میں اپنے جہاز تھے۔ امریکہ میں اگر کسی کے پاس پیسہ ہو تو گاڑیاں تو وہاں ایک عام سی بات ہے، لوگ اپنے جہاز خریدتے تھے، تو وہ اپنے جہاز میں جا رہے تھے، تینوں کے تینوں ڈاکٹر ایک لمحے میں جہاز گرا اور ختم ہو گئے۔ تو یہ عبرت بھی جا ہے، تماشا نہیں ہے، دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اصل وطن کی جگہ،
دوستوں یاد رکھنا یہ لمحے واپس نہیں آئیں گے اس ناچیز خاکسار کی، یہ یاد رکھیے گا، کبھی کسی کی آہ مت لے لینا، کسی کا دکھا ہوا آپ کو کیا پتا کون کس حالت میں ہے، کسی کو بظاہر دیکھتے ہوئے مت سوچ لینا کہ اگر ایک میزبان کسی مہمان کی عزت کر رہا ہے ہو سکتا ہے آپ کے رویے سے اس پہ کام نہیں۔ اگر ایک شاگرد کسی استاد کی وجہ سے چپ اور خاموش ہے تو استاد کو سوچنا چاہیے، بار بار کہہ رہا ہوں، کہیں اس شاگرد کی تمہیں آہ نہ لگ جائے اور تمہاری ساری نمازیں غلط نہ ہو جائیں۔ خدا کے واسطے کسی شاگرد کی بےعزتی نہیں کرنا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا کہ معصوم بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کھڑا ہو جا، اور دوسرے سے کہا جاتا ہے تو تماچے لگاؤ، اور جب وہ سبق یاد نہیں کرتا اس کی بےعزتی کی جاتی ہے۔ اے استادوں، اللہ کے خوف سے ڈرو، ڈرو اللہ کے خوف سے، تمہارے سارے سجدے اور ساری چیزیں اس معصوم بچے کی آہ کے اندر بہہ جائے گی۔ ڈرو اللہ سے کہ اگر تم کسی پہ احسان کر رہا ہو، تمہیں خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ تم کسی کی میزبانی کر رہے ہو، تو ایسا نہ ہو تمہارے رویے تمہارے لفظوں سے اس کو تکلیف پہنچی ہو اور اس کی آہ سے تمہاری ساری عبادتیں ختم ہو جائیں۔ تو اے میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، میں اتنا کہوں گا کہ ہمیں اگر اپنے آخرت کے وطن کا ویزا اور وہاں پر حقیقت حاصل کرنی ہے تو آئیے اٹھیں اور اپنے رب کو منائیں۔ کوئی بھی تکلیف ہو تو کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میں جب امریکہ نیا گیا بڑی سخت تکلیف میں مبتلا ہوا، میں نے اپنے حضرت مولانا یوسف الغفاری رحمۃ اللہ کو فون کیا، حضرت نے اٹھایا الحمدللہ۔ میں نے کہا حضرت میں اس تکلیف سے گزر رہا ہوں، کہنے لگے فکر نہیں کرو، مجھے ایک چیز بتائی 1 گھنٹے کے لیے، کہنے لگے یہ کرنا۔ میں نے الحمدللہ وہ کی، اللہ رب العزت نے وہ جو میرے اوپر کچھ جادو کے اثرات یا کچھ ایسی چیزیں تھیں ان کو ختم کر دیا۔ الحمدللہ اللہ کے نام کے اندر بڑی طاقت ہے میرے دوستوں، اس کی رسی کو پکڑ لو اور اس کے اوپر زبردست طریقے سے اعتبار کرتے ہوئے چلو تو تم دیکھنا وہ اندھیروں میں بڑی سے بڑی روشنی پیدا کرے۔ اگرچہ ایک دیے کی روشنی کم تھی اندھیرے میں، غور سے سنیے گا، اگرچہ ایک دیے کی روشنی کم تھی اندھیرے میں، مگر جو کام بنتا تھا ہمارا کر لیا ہم نے۔ یا اللہ، اس سے رو رو کے سجدے میں پڑھ کر یہ رمضان کے دن بولے یا اللہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں، لیکن مالک تو پیار کرتا ہے معافی مانگنے والوں کو، اس کے در پر جھک جائیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کسی کا دل دکھایا ہو تو جا کر اس سے معافی مانگ لیں، شاگردوں کی عزت کریں، خوب عزت کریں، انہیں پیار سے پڑھائیں، سبق یاد نہ کریں تو بھی کہ کوئی بات نہیں ہے، اس کو اور یاد کریں۔ خدا کی قسم ہزاروں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا لیکن ہمیشہ محبت اور پیار سے۔ میں الحمدللہ 4 بچوں کا باپ ہوں اور 2 میرے گرینڈ چلڈرن نواسے نواسیاں ہیں الحمدللہ۔ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ تربیت میں کبھی سختی نہیں، میری اہلیہ تھوڑی بہت سخت رہیں لیکن میں نے نہیں کیا، ان کو دوست بنا کر الحمدللہ نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ امریکہ میں رہتے ہوئے میری ایک بیٹی جو ڈاکٹر ہے اس نے عالمہ کا کورس کیا ماشاءاللہ، خود سے حجاب لیا ماشاءاللہ۔ بعض دوست جو ہے وہ کہنے لگے کہ بھئی امریکہ لوگ چلے جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے نہیں گیا۔ اپنے حضرت مولانا یوسف الغفاری رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں اور نصیحتوں کا ایک پورا پرچہ ساتھ لے کر گیا اور اس نیت سے گیا کہ یہاں پر اچھائیوں کو پھیلاؤں گا اور برائیوں سے روکوں گا۔ الحمدللہ وہاں پر بھی ہمارے یہاں تبلیغ کے سلسلے ہوتے ہیں، خواتین کی جماعتیں آتی ہیں، ہمارے یہاں اجتماع تبلیغ کے ہوتے ہیں، اس میں ہم جاتے ہیں۔ ہماری مسجد جو گھر سے واکنگ ڈسٹینس پہ اس میں ہم شریک ہوتے ہیں۔ اللہ پر نگاہ رہتی ہے، ارے ہم ایسے رہیں یا ویسے رہیں، دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کیسے رہیں۔ تو میرے دوستو بس دل تو چاہ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا کریں، خدا کے واسطے ایمان کے خزانے کی حفاظت کریں، دن رات اس کی حفاظت کریں، روئے اللہ کے آگے، روئے اے اللہ تو ہی ہمارا ہے، باقی سب دھوکا ہے۔ میں جدہ میں جاب کرتا تھا، وہاں پر باب مکہ ہے جہاں آپ کی ہم سب کی اماں حوا ہے، قبر مبارک ہے، وہاں ہمارا ایک عربی دوست تھا، اس نے بڑی اچھی بات کی۔ آپ کو پتا ہے کہ عربی اور ہم جو ہے یا تو عربی میں بات کریں یا انگلش میں، اس کی انگلش بھی اچھی تھی، کہنے لگا brother all the relatives are not real, the real relation is Allah۔ جتنے بھی رشتے ہیں یہ حقیقی نہیں ہیں، یہ ماں باپ بہن بھائی اولاد بیٹے بیٹی استاد یہ سب پہچان کے رشتے ہیں۔ پھر میں نے کہا برادر اصل رشتہ کیا ہے؟ اس نے کہا اصل رشتہ اللہ کا رشتہ ہے، صرف اور صرف اللہ کا رشتہ ہے کہ تمہاری سب چیزیں چھن جائیں تو
جو بھی تم کہو، تیری صحت ہمیں منظور ہے، لیکن اسے منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور نہیں۔ میرے آقا حضرت کے بیٹے کا جب انتقال ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آپ نے کہا کہ اے بیٹے اللہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ مولانا مدنی جوہر رحمۃ اللہ جیل میں تھے، کہا آپ کی بیٹی کی انتقال ہو گیا، تو کہا کوئی بات نہیں، جو اللہ کی مرضی ہے ہم اس پر راضی ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا محمد النبیہ، کہ میں اللہ پر بھروسہ، میں اپنے دین پر بھروسہ کر رہا ہوں اور میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، تو جب فرشتے قبر میں آئیں گے اور پوچھیں گے من ربوں کا من دینوں کا، تو وہاں پر انسان اللہ کے حکم سے ان کے جواب دے سکے گا، قبر روشن ہو جائے گی۔ میرے دوستو، اگر گھسیٹتے ہوئے بھی مسجد میں آنا پڑے تو نماز نہیں چھوڑنا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ دوستو، مالی معاملات میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ یقین کیجئے گا، میں کوئی شکایت نہیں کر رہا، مجھے دکھ ہوا کہ جب سے چھوٹے سے مالی معاملات پر ایک ایسا شخص جو دینی لحاظ سے بہت وہ تھا، اس نے میرے ہاتھ بددیانتی کی، مجھے دکھ ہوا۔ میں نے کہا تم حافظ قرآن ہو، تم اللہ کے راستے میں نکلتے ہو اور اتنی معمولی رقم پر بےمانی کر رہے ہو، لیکن اس کے باوجود وہ ٹالتا رہا۔ مجھے بہت دوستو، کبھی کسی کا ایک پیسے کے لین دین میں کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرنا، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ انسان کے تباہ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ کسی کی بے عزتی کر دے تو آپ کی پوری آخرت تباہ ہو جائے۔ آئیے اور آگے کی طرف بڑھیں اور اپنے اللہ سے جنت کی دعائیں مانگیں، اپنے اللہ سے اپنے اصل وطن آخرت کی دعائیں مانگیں، جیسے آج ہم یہ جمع ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گی، ایسے ہی جمع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ، معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ ہم غفلت کے اندھیروں میں پڑے ہوئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ یا اللہ، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یا اللہ میں ایک مسافر ہوں، مسافر کی دعائیں سنتے ہیں، اور اس مجلس میں عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، استاد بھی ہے، بزرگ بھی ہیں، معصوم فرشتوں جیسے بچے بھی ہیں۔ یا رب العالمین، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ بچوں کی آمین سے بزرگوں کی آمین سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ یا رب العالمین، آپ ہم پر رحم فرما دیں، ہم نے کسی انسانوں کے ساتھ کوئی زیادتی غلطی کی، اسے معاف فرما دیجیے۔ یا رب العالمین، جب ہم دنیا سے جائیں تو گناہوں سے بالکل پھٹ جائیں۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، سب سے بڑا خزانہ ایمان کا خزانہ ہے، سب سے بڑا خزانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ، شیطان نفس اور دنیا کی ہوائیں ہمارے اس خزانے کی طرف لگا گئی۔ یا اللہ، بزرگوں نے کہا اگر ایسا دور آئے کہ تمہیں ایمان بچانے کے لیے غاروں میں جانا پڑے، جنگلوں میں جانا پڑے، تو جنگلوں میں چلے جانا، غاروں میں چلے جانا، لیکن ایمان کو نہ کھونا۔ یا اللہ، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمارے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ، اس وقت چاروں طرف فتنوں کی بارش ہے، یا اللہ ہمیں ان سے بچا لیجیے۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، یا ربی آپ سن رہے، جمعے کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، یہ مسجد خیبر مدنی میں ہم لوگ ہاتھ اٹھایا اپنے سامنے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، آپ مسافر کی دعا سنتے ہیں، مسافر پہ ہوں، یا اللہ کرم فرما دیجیے، دعا سنیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اور یا اللہ ہم سب سے بڑی ایک اور کرو، ہمارا خاتمہ حسن خاتمہ فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں نماز میں، وضو کی حالت میں، قرآن کی تلاوت میں، یا اللہ اپنے پاس بتا دینا۔ یا اللہ، جب وہ تمہیں واپسی زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ یہ بات حقیقت ہے کہ جب روح جسم سے نکلے گی تو بڑی تکلیف ہوگی۔ یا اللہ، ہم نے اس کو آسان سمجھا ہوا ہے، صرف تیرا فضل چاہیے اپنے فضل و کرم سے، جب ہمارے جسم سے روح نکلے اس کو آسانی فرما دینا۔
سے بال نکال دے، یا اللہ ایسے ہماری روح نکال دینا۔ یا اللہ یہ لمحہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کسی بھی عمر میں آ سکتا ہے، یا اللہ موت کے وقت آسانی فرما دیجیے گا۔ اور یا اللہ مرنے کے بعد کی پہلی منزل خبر ہے، جس کی خبر آسان ہو گئی منزل آسان ہے، یا اللہ ہم سب کی خبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے گا۔ یا اللہ ہماری خبر کو روشن کر دیجیے گا۔ یا اللہ ہماری خبر میں ہمیں جنت کا لباس پہنا دیجیے گا۔ یا اللہ اپنے فضل سے جنت کا بستر بچھا دیجیے گا۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں خبر پہ سورہ سجدہ اور سورہ الف لام میم سجدہ اور تبارک الذی کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجیے گا۔ اور یا اللہ آپ چاہے تو یہ آپ کے ہاتھ پہ ہے، ہماری خبر میں سے ہمیں جنت البقیع میں ٹرانسفر کر دیجیے گا۔ یا اللہ ہم سب کو پلسرات سے گزرنا ہے، سب کو گزرنا ہے۔ اس وقت معلوم ہو جائے گا کس کے پاس کتنا ایمان ہے، کون دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، کون تیرے لیے کر رہا ہے۔ یا اللہ پلسرات سے گزرنا آسان فرما دیجیے گا۔ یا اللہ پلسرات سے گزرنا آسان فرما دیجیے گا۔ یا رب العالمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، تیری رحمت سے ہمارے اعمال کی نہیں ہے، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ بغیر حساب کتاب کی جو اولین صفحے جنت میں وہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ حوض کوثر سے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پہ جام سے پلا دیجیے گا۔ یا اللہ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے انتہا پڑا، بہت سے لوگوں نے حاضری بھی دی، آقا کو دیکھنے کی تمنا۔ یا اللہ تو اپنے دیدار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دیجیے گا۔ اور یا اللہ ہمارے پیارے جو چلے گئے، جیسے خاص کر کے ہمارے ماں باپ، ہمارے پیارے، ہمارے رشتے دار، یا اللہ ہم سب کو ان سے ملا دیجیے گا۔ یا اللہ ہم دل سے دعا کر رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ کہتے ہیں سب سے بڑی خیر خواہ یہ ہے، کم سے کم ہم دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا تو کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہم دل سے دعا کر رہے ہیں تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا دیجیے۔ یا اللہ ہمارے پیارے بھائی فلسطین میں گزر میں اس وقت غزہ کے لیے طرف سے آئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تلی ہوئی لوبیا کی ایک پلیٹ میں 7 لوگ بیٹھے ہیں، ایک نوالا ہے دوسرا نوالا نہیں۔ یا اللہ ان کے لیے آسانی فرما دے۔ یا اللہ جو ان کے شہداء کی جنت کو اور اعلیٰ مقام عطا۔ بہت سے بچوں نے ماں باپ کو کھو دیا، ماں باپ نے بچوں کو کھو دیا، ان کو صبر عطا فرما۔ یا اللہ شام کے مسلمان، بنگلہ دیش کے مسلمان اور پورے دنیا کے ایک ایک مسلمان کی تکلیفوں کو دور کر دے۔ یا اللہ میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، میرا شہر جہاں میں پیدا ہوا کراچی، جو امن کا گہوارہ تھا، محبتوں کا گہوارہ تھا، یا اللہ یہ شہر رو رہا ہے، واللہ میں اس کی سسکیاں سن رہا ہوں۔ یا اللہ اس شہر پر رحم فرما دے۔ اور یا اللہ ہم کسی کو قصوروار، سب سے بڑا قصور مجھے ایک شخص نے کہا ہمارے گناہ ہیں، یا اللہ میں معاف کر دے، اس شہر میں امن اور سکون فرما دے۔ یا اللہ لوگوں کی جان مال محفوظ دے، لوگ چھین رہے، یا اللہ ہمارے جان اور مال محفوظ کر دے۔ یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے کہ ہم یا غیر محفوظ ہو گئے، ہمارے اعمال، یا اللہ ہمیں معاملات میں اچھا کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے شاگردوں سے محبت سے پیش آنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے شاگردوں کی اور بزرگوں کی عزت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں دوسروں کی آہنے سے بچا دے، ان سے غلطیاں ہو گئی ہو تو معاف فرما دے۔ اور یا اللہ اپنے فضل سے جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا کر کے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے بچا لیے جائے۔ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ اللہم آجرنا من النار، اللہم آجرنا من النار، اللہم آجرنا من النار۔ یا اللہ ہماری نماز میں ساتھی میں جو ہاتھ اٹھائے گئے ان کی جو بھی حاجت ہو تو جانتا ہے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس مسافر کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جتنے بھی ساتھی ہیں جو ان کے نام ہمارے خاص مستقیم بھائی ابھی ان کو ایک چوٹ لگی، یا اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما دے، اور دوسرے بہت سارے ساتھی جو مصیبتوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ عافیت فرما دے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ یا سکور یا غفور یا ودود، یا سکور یا قدوس، یا غفور یا ودود، یا ذی الجلال والاکرام، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔